الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اپنی امت کو رمضان المبارک میں عبادت کے بڑھانے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت زیادہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، جس بندے نے رمضان المبارک میں قیام کیا، اس سے مراد نماز تراویح ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی رمضان کی، اس کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، پھر اپنے بستر کی طرف رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے تشریف نہ لاتے۔ یعنی اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عبادت کی۔ اہل بیت کو، ازواج مطہرات اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ دوسری حدیث حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ، تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حد سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جتنی کوشش اس عشرے میں کرتے تھے، پہلے 2 عشروں میں اتنی نہیں کرتے تھے۔ یعنی پہلے 2 عشروں میں بھی عبادت آپ کی بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن تیسرے عشرے میں آپ اس سے بھی عبادت کو زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ رمضان المبارک میں ہمیں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر، اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں ایک نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے فرض کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں ایک فرض عبادت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو عام مساجد کی بات ہے،
اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی بندہ مسجد حرام بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرتا ہے عام دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اگر مہینہ رمضان کا ہو تو پھر کتنی ہو جائے گی؟ 70 لاکھ فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی میں آ جائیں، مدینہ المنورہ میں، یہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یا رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا تو آپ اس کو ضرب دے دیں، کتنے بن جائیں گے؟ 35 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس مہینے میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ فرائض تو ہر مسلمان پڑھتا ہی ہے، ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز، نماز اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ الحاجات، ذکر اذکار، تلاوت، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ بنیادی طور پر 2 چیزوں پر ہے، وحی کے اوپر ہے، اور وحی کے پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وحی مطلوب قرآن کریم، وحی غیر مطلوب احادیث پاک۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کے بعد ہمارے دین کی بنیاد سنت پر ہے۔ قرآن کے بعد ہمارے دین کی بنیاد سنت پر ہے۔ اب سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کی تعریف یہ ہے الطریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین، یعنی وہ پسندیدہ عمل جو دین کے اندر چلا ہو، آسان الفاظ میں وہ عمل جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور آپ کے بعد آپ کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو اپنایا ہو، یہ سنت ہے۔ ایک لفظ سنت ہم استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث کا۔ سنت اور حدیث میں بنیادی طور پر کچھ فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ سنت حدیث کے اندر ناسخ اور منسوخ ہوتے ہیں، یعنی کوئی حدیث ایسی ہو ناسخ بھی بن سکتی ہے اور کوئی حدیث ایسی ہے جو منسوخ بن سکتی ہے۔ سنت کے اندر کوئی سنت ایسی نہیں جو منسوخ ہو۔ سنت ناسخ تو بن سکتی ہے لیکن منسوخ نہیں بن سکتی۔ نمبر 2، ایک مسئلے پر کئی احادیث ہوتی ہیں، 1 2 3 حدیثیں آ جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مسئلے پر سنتیں زیادہ ہوں، بلکہ سنت صرف کیا ہوگی بھائی؟ ایک ہی ہوگی۔ نمبر 3، احادیث کے اندر آپ نے اگر اصول حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، وہاں پر اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے اور یہ ضعیف ہے۔ لیکن سنت کے بارے میں کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ کوئی سنت ایسی ہو جو صحیح ہو اور کوئی سنت ایسی ہو جو ضعیف ہو، بلکہ سنت ہوتی ہی وہی ہے جو کیا ہو بھائی؟ صحیح ہو، اس میں ذوق والی بات نہیں ہوتی۔ چوتھا فرق اس میں یہ ہے، حدیث میں سنت پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، حدیث میں حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، النکاح من سنتی، یوں نہیں فرمایا النکاح من حدیثی۔ دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی، یہاں حدیث کا لفظ نہیں بلکہ سنت کا لفظ فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ترغیب دی گئی ہے سنت پر عمل کرنے کی، حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔ ہاں البتہ حدیث کو پڑھنے کے، یاد کرنے کے وہ فضائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص 40 احادیث کو یاد کرے گا، پڑھے گا، یاد کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے
کہ جو بندہ 40 احادیث پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ احادیث کے فضائل ہیں، مسلم ہیں، لیکن جہاں تک بات عمل کی ہے، عمل سنت پر ہوتا ہے، حدیث پر عمل نہیں ہوتا۔ عمل کس پر ہوگا بھائی؟ سنت پر ہوگا، حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ اب آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھی دین میں بہت زیادہ اختلاف ہے، فلاں مولانا صاحب کچھ اور کہتے ہیں، فلاں کچھ اور کہتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ یہ عام ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ بات چلتی ہے۔ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اختلاف اگر ہوا ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ اب اختلاف ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر حضرات صحابہ کرام جو موجود تھے، اگر ہم ان کو کچھ قسموں میں تقسیم کر لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک صحابہ کرام وہ تھے جب سے وہ اسلام لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں رہے۔ مکہ میں تھے تو آپ مکہ میں، جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ بھی مہاجرین بنے، مدینہ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ دوسری قسم کے وہ صحابہ کرام ہیں جو دور دراز علاقوں کے تھے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، 10 دن، 15، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، کچھ وقت رہے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو اپنے علاقے میں تشریف لے گئے۔ ایک صحابہ کرام وہ ہیں جو بڑی عمر کے تھے، کبار صحابہ کرام تھے، اور ایک وہ ہیں جو صغار صحابہ کرام تھے۔ جب ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ مساجد میں جماعت ہوتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں بھی بچے پیچھے چلے جائیں، بچوں کو عموماً کیا کر دیتے ہیں، صفوں میں پیچھے کر دیتے ہیں، تو آگے کون ہوتے ہیں؟ کبار ہوتے ہیں، بڑے حضرات ہوتے ہیں۔ اب پہلی بات، جو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دن تشریف لائے اور پھر چلے گئے، ان دنوں میں انہوں نے آ کر ایک عمل دیکھا، اس کو سنا، اس کو محفوظ کیا، اور وہ عمل لے کر وہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو وہی عمل بیان کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیکھ کر گئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کا وہ عمل تبدیل ہو گیا، جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ناسخ منسوخ، کہ پہلے کا عمل جو ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کے لیے کیا آ جاتا ہے بھی؟ ناسخ آ جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر ایک اصول بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا عمل ہو وہ 2 طرح سے منقول ہو۔ اب ہم کس کو لیں گے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا جو آخری عمل ہوگا ہم اس کو لیں گے، وہ معمول بہا ہوگا، اور پہلے والا جو عمل ہے وہ متروک ہوگا۔ اب یہ صحابہ کرام جب اپنے علاقوں میں گئے تو انہوں نے ایک عمل دیکھا اور اسی کو جا کر وہ بیان کرتے رہے، حالانکہ اللہ کے نبی کا وہ عمل یہاں چلتے چلتے وہ کیا ہو گیا بھائی؟ تبدیل ہو گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دیکھو ہماری جو نماز ہے، ہماری نماز حرکات سے سکنات کی طرف آئی ہے۔ سنن ابی داود کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اس کے اندر نماز میں 3 طرح کے تغیرات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ نماز کے اندر بات چیت کرنا جائز تھی، جو بندہ بعد میں آتا مسبوق ہوتا وہ صف میں کھڑے ہوئے نمازی سے پوچھ لیتا تھا ابھی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، بتاتا 1 یا 2 جتنی ہو گئی ہیں، وہ آنے والا مسبوق پہلے وہ رکعتیں پڑھتا اور پھر نماز میں شریک ہو جاتا، بات کرنا جائز تھا۔ اسی طرح نماز کے اندر کھڑا ہوا کوئی مصلی ہے تو گزرنے والا بندہ اگر اس کو سلام کرتا تو وہ اپنی زبان سے جواب دیتا تھا، یہ جائز تھا۔ پھر ایک تغیر اس میں یہ ہوا کہ جب مسجد ضرار کا واقعہ پیش آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی
اس جگہ پر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی تو اہل قباء آتے اللہ کے نبی کو سلام پیش کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں یوں ہاتھ سے اسلام کا جواب دیتے، اپنی زبان مبارک سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں فرماتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت قوموا للہ قانتین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ ساری چیزیں پھر نماز کے اندر سے ختم کر دی گئی۔ اب نماز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کے اندر اب خشوع ہے۔ خشوع کا معنی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک معنی یہ کیا ہے، فرماتے ہیں الذین مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ ایک معنی یہ ہے خشوع کا کہ وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز میں شروع میں رفع دین پہلے ہوتا تھا، ایک وقت تک ہوا اور پھر رفع دین کیا ہو گیا بھائی، ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اخبار الفقہاء والمحدثین میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو نماز کے شروع میں اور نماز کے درمیان یعنی رکوع والا رفع دین کرتے تھے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے نماز کا شروع والا جو رفع دین ہے اس پر ثابت قدم رہے، اس کو کرتے رہے، نماز کے درمیان والے رفع دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ اسی طرح ترک قرات کا معاملہ ہے کہ شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے سورۃ فاتحہ قرات کرنا شروع کر دیتے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو سلام پھیر کر آپ صحابہ کرام سے پوچھتے بھی آپ میں سے کسی نے میرے پیچھے کی تلاوت کی ہے، قرات کی ہے، پڑھا ہے؟ تو پڑھنے والا کہہ دیتا ہے میں نے پڑھا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ قرآن میرے اوپر بوجھل کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ شروع میں دلائل تھے، بعد میں دلائل آئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو پھر نماز کے اندر اب یہ حکم آیا کہ اب امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ تو دیکھیں نماز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، نماز ہماری حرکات سے سکنات کی طرف آئی ہے۔ اب میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کچھ دن رہے، انہوں نے ایک عمل دیکھا اور وہ چلے گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک فرما دیا، چھوڑ دیا۔ جو صحابہ یہاں موجود ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب نماز میں رفع دین نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا اور وہ چلے گئے وہ یہ فرماتے ہیں کہ رفع دین ہے۔ اصل اختلاف کی وجہ یہ ہے اب اختلاف ہو گیا نا، جس طرح آپ 2022 میں مرکز اہل سنت والجماعت یہاں سرگودا میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل مرکز کی مسجد میں ہو رہا ہے۔ اس سال آپ نے دیکھا آپ چلے جائیں گے، اگلے سال آپ نہیں آئیں گے، اگلے سال اور اس کے بعد کے جو طلباء ہیں وہ جب آئے تو ہمارا دورہ تبدیل ہو چکا ہے، حال میں منتقل ہو گیا، وہاں ہو رہا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا، آپ جا کر یہ بیان کرتے ہو جب ہم مرکز میں گئے تو مرکز کی مسجد میں کلاس ہو رہی تھی، حالانکہ بعد میں کیا ہوگی، جگہ اس کی تبدیل ہوگی ہے۔ یہ تو دنیا میں اس طرح کے بے شمار مثالیں اور واقعات موجود ہیں، اس طرح ہوتا ہے کہ وہ عمل بعد میں کیا ہوتا ہے، ابھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مرکز کے حوالے سے آپ میں سے کوئی بندہ اتنا نہیں جانتا ہوگا ان کے مقابلے میں جو حضرات یہاں موجود ہیں، شروع سے استادی کے ساتھ یہاں موجود ہیں، وہ ان تغیرات کو دیکھ رہے ہیں۔ جو وہ بیان کریں گے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ صحابہ کرام جب 2 طرح کے تھے، یوں اختلاف ہوتا ہے دین کے اندر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا، بھئی دیکھو دین میں اگر اختلاف ہو جائے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، سنن ابی داود کے اندر ایک طویل حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیا، بہت بلیغ خطبہ دیا، واعظ و نصیحت فرمائی۔ ہمیں اس سے خطبہ سننے کے بعد ہمارے دل نرم ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہم یہ خیال کرنے لگے کہ شاید یہ الوداعی خطبہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمیں وصیتیں فرمائی، اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی کی وصیت کی، دیگر چیزوں کی۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔
میں کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ ہوگا وہ فسیرا اختلافاً کثیرا، وہ دین کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، دین میں بہت سارے اختلافات پائیں گے۔ فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث کے اس ٹکڑے میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ دین کے اندر اختلاف دیکھے گا، اختلاف پائے گا۔ دوسرا اس کا حل بتایا، اس کا حل یہ ہے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اختلاف ہوگا، اختلاف ہو جائے تو میرے بعد حضرات خلفاء راشدین کی سنت کو اور میری سنت کو دیکھ لینا تو اختلاف کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک اختلاف ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، مبارک دور میں بھی حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ وہ اختلاف آگے کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اختلاف کو بیان کر کے اس کا حل کروا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مثال کے طور پر فرمایا بھئی چلو قریظہ میں چلو، عصر کی نماز وہاں جا کر ہم پڑھیں گے۔ واقع ہے نا ذہن میں، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ جب صحابہ کرام جانے لگے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز قضا اور یہ پڑھ لینی چاہیے، دوسرے فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم یہ تھا کہ قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ اب یہ اختلاف ہوا، اب اس میں دو جماعتیں بن گئیں۔ کچھ نے یہاں راستے میں نماز پڑھ لی، قضا نہ ہوئی، باقیوں کی نماز قضا ہوگی، انہوں نے جا کر بنی قریظہ میں نماز پڑھی۔ اختلاف ہوا نا بھائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کو بیان کیا تو اللہ کے نبی نے اس کا حل فرما دیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے اندر اختلاف ہوا ہے اور بعد میں ہوگا، اب اس کو حل کہاں سے کرنا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہاں پر دیکھیں میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے بھائی؟ سنت پر ہے، حدیث پر نہیں ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فعلیکم بسنتی و حدیث الخلفاء یا و اجتہاد الخلفاء، ایسی بات نہیں فرمائی، بلکہ یہاں کیا فرمایا؟ سنت کا لفظ فرمایا ہے۔ اب پہلی بات، صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہوا، اگر اختلاف ہو جائے اب اس کا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ نمبر ایک، ان صحابہ کرام سے آ کر پوچھنا جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہے۔ نمبر دو، صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جو بڑی عمر کے ہیں، جو نماز میں آگے ہوتے تھے، ان سے مسئلہ پوچھو گے تو اختلاف کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ویلیو اور اتھارٹی ہے، وہی ویلیو اور اتھارٹی حضرات خلفاء راشدین کی سنت کی ہے۔ دونوں کے لیے لفظ سنت استعمال ہوا ہے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین میں اختلاف ہوگا۔ تیسری بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا حل موجود ہے، حضرات خلفاء راشدین۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو خلیفہ راشد کی سنت پر پرکھ لو تو اختلاف کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ ایک جگہ میرا بیان تھا، میں وہاں گیا تو ایک بابا جی بعد میں آ گئے تو سوالات شروع کیے، سوالات طویل نشست ہوئی پونے گھنٹے کی، تو اس نے ایک سوال یہ کیا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو عبادت ہے، نماز روزہ ہے، وہ صحیح ہے، دین کے مطابق ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے اس کو سمجھایا بھی دیکھو یہ تو بالکل آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو ہمارے لیے معیار بنایا۔ عقائد میں بھی صحابہ معیار ہیں اور اعمال میں بھی صحابہ کرام کیا ہیں بھائی؟ معیار ہیں۔
سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس آیت کریمہ سے حضرات مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے اعمال میں بھی معیار حق ہیں۔ مطلب یہ ہے ہمارا عمل اگر حضرات صحابہ کرام کے عمل کی طرح ہوگا، ان جیسا ہوگا تو قابل قبول ہوگا، اگر ہمارا عمل ان کی طرح نہیں ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ آج دیکھو بہت سارے چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی اذان کو شروع کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور وہ جمہور وہ ہیں جو اپنی اذان کو شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے۔ میں نے کہا اختلاف ہوا۔ اب اس اختلاف کو حل کہاں سے کرنا ہے؟ حضرات صحابہ کرام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کتنے مؤذن تھے؟ 3 یا 4 مؤذن تھے۔ اب ان میں سے دیکھ لیں کوئی ایک مؤذن ایسا ہو جس نے اذان سے پہلے صلات پڑھی ہو تو ان کی بات ٹھیک، اگر نہیں پڑھی تو پھر ہماری بات ٹھیک۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی قبر میں اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں یا نہیں۔ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیاوی جسم مبارک کے ساتھ آپ اپنے روضہ مبارک کے اندر حیات ہیں، اور کچھ لوگ اس کا کیا کرتے ہیں بھی۔ اب اختلاف کا حل کہاں سے ہوگا؟ حضرات صحابہ کرام سے ہوگا۔ سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ جب آپ کا انتقال ہونے کے قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی، یاد ہے بھائی؟ فرمایا کہ میرے میت کو، میرے چارپائی کو روضہ رسول کے پاس لے جانا، اللہ کے نبی پر سلام پیش کرنا، اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے روضے میں دفن کر دینا، وگرنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بتاؤ صدیق کا نظریہ کیا ہے؟ حیات کا ہے یا نہیں ہے؟ اجازت کا مل جانا یہ حیات کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے جایا گیا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ کہف کے اندر دیگر حضرات نے لکھا ہے، روزے مبارک سے اللہ کے نبی کے روزے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب۔ یہ کو اختلاف ختم ہوا نہیں ہوا؟ بھئی دین میں اختلاف ہو جائے تو ہمارے لیے معیار اور کسوٹی حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور خصوصاً خلفاء راشدین ہے۔ اللہ کے نبی خود فرما کر جا رہے ہیں فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دین کے اندر بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوگا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اختلاف کا حل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ دین میں اختلاف کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اس فرمان کو مانیں تو حضرات صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین کے عمل کو دیکھیں تو دین کے اندر خود بخود اختلاف کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے دین کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ سنت کے اوپر ہے۔ اب اعتراض اس پر یہ ہے بھی آپ کہتے ہو خلیفہ راشد کی بات لو، خلیفہ راشد کی بات پر عمل کرو، جیسے حدیث پاک کے اندر ہے۔ معترضین آپ کے سامنے کچھ مثالیں، واقعات، کچھ دلیلیں پیش کریں گے کہ خلیفہ راشد کی ایک بات ہے، ان کا عمل ہے، لیکن صحابہ کرام اس کو نہیں مان رہے۔ جب دوسرے صحابہ اس کو نہیں مانتے تو ہم اس کی بات کو کیسے مانیں؟ مثال کے طور پر ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے اپنے سسرال جائے، کہاں جائے؟ کون جائے گا؟ بھائی شادی شدہ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کنوارے بھی اٹھ کے چل پڑو تاکہ وہاں جا کے زیارت ہو جائے۔ ہاں، شادی شدہ جائیں گے، سسرال جائے، اپنے گھر سے سسرال کے گھر تک شرعی مسافت بنتی ہو، بندہ وہاں جا کر کیا ہو جاتا ہو؟ مسافر ہو جاتا ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ وہاں مسافر ہو تو وہ نماز قصر پڑھے گا، 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعت آدھی نماز پڑھے گا، یہی مسئلہ ہے۔
خلیفہ راشد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں اور آپ کے سسرال مکہ المکرمہ میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ المنورہ سے مکہ مکرمہ اپنے سسرال جاتے تو وہاں پر جا کر وہ پوری نماز ادا فرماتے، 4 رکعتوں والی نماز 4 رکعت پڑھتے، وہ قصر نہیں فرماتے تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ سسرال میں بھی بندہ مقیم ہی رہتا ہے، مسافر نہیں بنتا۔ اس مسئلے کو دیگر صحابہ کرام نے اور امت مسلمہ نے نہیں لیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سسرال میں اگر شرعی مسافت بنتی ہو تو وہاں بندہ کیا بن جائے گا؟ مسافر بن جائے گا۔ اعتراض ہوا نہیں ہوا خلیفہ راشد کی بات پر۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، جوش میں آ کر مہر بہت زیادہ طے کر دیتے ہیں، جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اس کو ادا نہیں کر پاتے۔ شادی کے معاملے میں نکاح کے معاملے میں الجھن ہوتی ہے، لہذا میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی ایک مقدار متعین کر دیتا ہوں تاکہ لوگ اس سے زیادہ مہر نہ دیں، مہر مقرر نہ کریں تاکہ بعد میں دینے میں مسئلہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ مہر 400 درہم ہے، کم سے کم تو تعداد متعین ہے بھی نا بھئی، ہمارے احناف کے نزدیک کتنا ہے؟ 10 درہم ہے، زیادہ سے زیادہ 400 درہم ہے، اس سے زیادہ کوئی مہر مقرر نہ کرے۔ اور یہ 400 درہم ایسا تھا کہ ہر بندے کے بس میں تھا، اختیار میں تھا کہ وہ اس کو ادا بھی کر سکتا تھا۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو خواتین بھی وہاں تھی۔ ایک قریشی خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے باہر دروازے پر روک لیا، فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے اعلان کیا ہے، حق مہر مقرر کیا ہے، اس کی مقدار کو متعین کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اعلان کیا ہے، میں نے 400 درہم کو متعین کر دیا ہے۔ اس قریشی خاتون نے کہا یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ڈھیر مال دے دے، بہت زیادہ مال دے دے تو وہ اس سے واپس نہ لے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ قرآن کے مقابلے میں کس طرح اپنی بات کا حکم دے رہے ہیں اور 400 درہم کو متعین فرما رہے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین فرمانے لگے کہ قرآن میں کہاں پر ہے، مجھے تو نہیں ہے پتہ۔ اس عورت نے سورۃ نساء آیت نمبر 20 پڑھ کر بتائی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ تم عورتوں کو ایک ڈھیر مال کا دے دو تو پھر ان سے نہ لو۔ قنطار کا معنی بہت زیادہ مال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آرڈر دے چکے تھے، خلیفہ راشد تھے، یہ بات سنی، واپس مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، لوگوں کو بلایا، بیٹھو بھی میری بات سنو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آرڈر جاری کیا تھا 400 درہم کا، میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر یوں ہے، اور اعلان واپس لیا، اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ آپ تو مدینے کی عورتیں بھی عمر سے قرآن زیادہ سمجھنے لگ گئی ہیں۔ یہ دیکھو کون ہے خلیفہ راشد۔ جب ایک بات سامنے آئی تو اپنی بات سے فوراً کیا کر لیا، رجوع کر لیا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جبال العلم حضرات کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب ان کی کوئی بات، ان کا اجتہاد، کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جو شریعت کے کبھی خلاف ہو جاتا یا مرجوع ہوتا تھا، جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ فوراً اپنی بات سے کیا کر لیتے ہیں بھئی، رجوع کر لیتے ہیں۔ اپنی بات سے رجوع کر لینا، اس سے نہ تو بندے کا معیار کم ہوتا ہے، نہ اس کی شخصیت کم ہوتی ہے، اور نہ ہی اس میں اس کی توہین ہوتی ہے۔ اگر ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، فرما دیتے کہ بھئی نہیں، میں نے جو آرڈر دے دیا ہے بس وہی ہے، نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ نے بات یہ کی تھی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ یہ دیکھو خلیفہ راشد کی بات، حضرت عمر کی بات ایک عورت نہیں مان رہی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دیگر صحابہ نہیں مان رہے، تو آپ کیسے خلیفہ راشد کی بات کو حجت کہتے ہو؟ اعتراض ہوا نا بھائی؟ اب اس کا جواب، خلیفہ راشد ایک ہوتی ہے خلیفہ راشد کی سنت اور ایک ہے اس کا اجتہاد۔ خلیفہ راشد کی سنت کیا ہے؟ خلیفہ راشد نے اجتہاد کیا، اپنی ایک رائے پیش کر کے ایک مسئلہ ایک حکم بتایا، صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی، تمام نے مان لیا۔ جب سب نے مان لیا تو یہ خلیفہ راشد کا حکم جو ہے یہ بن جائے گا سنت۔ خلیفہ راشد نے ایک اجتہاد پیش کیا، ایک حکم بتایا، صحابہ میں سے کسی نے نکیر فرما دی، کچھ نے نکیر فرمائی، سب نے نکیر فرما دی، یہ خلیفہ راشد کا صرف اور صرف اجتہاد ہوگا، یہ سنت نہیں بنے گی۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنا ہے، اجتہاد پر عمل۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاء فرمایا، وَاجْتِہَادِ الْخُلَفَاء نہیں فرمایا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا کہ 400 درہم کیا کر دیا؟ مقرر کیا۔ حضرت عثمان کا اپنا اجتہاد تھا کہ سسرال میں شرعی مسافت کے جانے کے بعد بھی وہاں پر وہ پوری نماز پڑھتے تھے، ان کا اپنا اجتہاد تھا، صحابہ نے نہیں مانا۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ ہم خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اعتراض حل ہو گیا؟ اب سنت کیا ہے خلیفہ راشد کی سنت؟ وہ ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کی مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کوئی یہاں کھڑے ہیں، کوئی وہاں نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا بھی آپ ایسا کر لیں کہ ان تمام کو جمع کر کے ان کو جماعت کرائیں اور پورا مہینہ جماعت کرائیں۔ یہ فیصلہ ہے پورا مہینہ نماز تراویح با جماعت ادا کرنے کا، یہ فیصلہ ہے کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو خلیفہ راشد ہیں۔ اس فیصلے کو تمام صحابہ کرام نے مانا ہے۔ اس فیصلے کے بعد سے لے کر آج تک پوری 1400 سال کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، تمام اہل سنت والجماعت مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ خلیفہ راشد کی اب کیا بن گئی بھائی؟ یہ سنت بن گئی، اس کے اوپر عمل کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے۔ نمبر 2، حدیث ابن عباس ہے، آپ نے مسئلہ طلاق کے اندر تفصیل سے پڑھ لی ہوگی، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 478 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، حضرت صدیق کے زمانے میں 1 ہوتی تھی، حضرت فاروق کے ابتدائی 2 سال تک کتنی ہوتی تھی بھائی؟ 1۔ پڑھا ہے نا اس حدیث کو؟ تفصیل سے جوابات ہو گئے ہیں سارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال گزرنے کے بعد فرمایا اب اگر کوئی بندہ اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دے گا تو وہ استئناف مراد ہوگا، یعنی تینوں ہی مراد ہوں گی، اب تاکید مراد نہیں ہوگی۔ جواب آ رہا ہے ذہن میں؟ اس کے اوپر کسی ایک صحابی نے نکیر نہیں فرمائی، تمام نے اس کو مانا۔ اب یہ عمل کیا ہوا خلیفہ راشد کا؟ سنت بن گیا ہے۔ باقی اس کے جوابات تو ہو چکے ہیں، آپ نے تفصیل سے پڑھ لیے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، حضرت صدیق، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا مبارک زمانہ، ان 3 زمانوں کے اندر جمعۃ المبارک کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جب امام خطبے کے لیے تشریف لاتا، ممبر پر بیٹھتا تو اس کے سامنے مؤذن اذان دیتا، اذان ہوتی، خطبہ ہوتا، اس کے بعد نماز ہو جاتی۔ یہ طریقہ چلتا رہا ان 3 مبارک ادوار میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو آپ نے اب حکم دیا بھی اس اذان سے پہلے بھی ایک اذان دی جائے، جسے ہم اذان ثانی کہتے ہیں۔ وہ دی تو پہلے جاتی ہے لیکن ہے تو ثانی دوسری اذان ہے نا، بھی پہلے تو پہلی ہو رہی تھی۔ اب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، یہ اذان وہاں سے شروع ہوئی، آج تک ہماری مساجد کے اندر یہی اذان ہو رہی نہیں ہو رہی؟
اور یہ خلیفہ راشد کی کیا ہے بھائی؟ سنت ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ حدیث میں ہمیں یہ فرمایا گیا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنا ہے، اجتہاد کی بات نہیں فرمائی گئی۔ جو مثالیں آپ پیش کرتے ہو وہ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہے، وہ معمول بہا نہیں ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو ان کی کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہاں ایک بات اور بھی ملاحظہ فرما لیں، ایک عنوان ذہن میں رکھ لیں، دور خلافت راشدہ دور تکمیل امور نبوت ہے۔ دور خلافت راشدہ دور تکمیل امور نبوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین کا دور اور جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام اپنے زمانے میں کرنا چاہتے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ یہ کام ہوں، لیکن کسی عذر کی بنیاد پر آپ وہ کام نہ کر سکے، ان کاموں کی تکمیل ہوئی خلفاء راشدین کے زمانے میں۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں اس کی کیا ہوئی بھائی؟ تکمیل ہوئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دور خلافت راشدہ، دور تکمیل امور نبوت ہے۔ مثال آئے گی تو بات واضح ہو جائے گی۔ پہلی مثال اس پر ملاحظہ فرمائیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ حیات تھے، اور زمین کے اوپر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی ہو اور دوسرا بھی وہاں سے کوئی اعلان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا، اسے روانہ کیا، جس کے امیر ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لشکر مدینہ سے باہر کچھ فاصلے پر گیا، انہیں پیچھے اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کسی بندے پر موت آتی ہے تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے، یعنی ایک عالم سے وہ دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ہندو اور کفار کے ہاں نظریہ یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے، وہ ختم کی بات کرتے ہیں، ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ انتقال کی۔ اس لیے وہ اس کو جلا دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، کوچ کر لیتے ہیں۔ مسلمان اپنی میت کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ غسل، کفن، دفن کرتے ہیں، زمین کے اندر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ انتقال ہو رہا ہوتا ہے، منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، وہ لشکر وہیں سے واپس آ گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، معاملات ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت ہوگی، آپ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل منتخب ہو گئے، صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ ہوئے، اور یہ اجماع ایسا ہے جو نص قطعی ہے، قطعی اجماع ہے یہ۔ اس اجماع کا اگر کوئی بندہ انکار کرے تو وہ بندہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں کچھ کام کیے۔ ان کاموں میں ایک کام یہ تھا کہ آپ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اب وہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے یہ کام کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، وہی لشکر ان کی سربراہی میں ان کی عمارت میں روانہ فرما دیا۔ یہ لشکر وہاں گیا، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اس کا خانہ خراب کیا وہاں جا کر۔ اب دیکھیں، یہ کام وہ تھا جو اللہ کے نبی اپنی مبارک زندگی میں کرنا چاہتے تھے، کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے کرنے کا اس کے لشکر کو ترتیب بھی دیا، لیکن آپ کی زندگی مبارک میں یہ کام نہ ہو سکا۔ یہ کام کب ہوا؟ خلیفہ راشد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا۔ اب عنوان کیا تھا؟ دور خلافت راشدہ، دور تکمیل امور نبوت ہے۔ امور کام کو کہتے ہیں، ایک کام کی تکمیل ہو گئی۔ نمبر 2، دوسرا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز تراویح ادا فرمائی۔ 23ویں کی رات کو تشریف لائے،
24 کو نہیں آئے، پھر 25ویں رات کو تشریف لائے، تراویح کی نماز پڑھائی، 26 کو نہیں آئے، 27ویں کی رات کو تشریف لائے، نماز تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد جب 28ویں کی رات آئی تو آپ عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے مبارک خیمے میں، حجرے میں تشریف لے گئے جہاں اعتکاف بیٹھے تھے اللہ کے نبی۔ حضرات صحابہ کرام منتظر ہیں، خیمے کے باہر پہنچ گیا ہے کہ اللہ کے نبی باہر تشریف لائیں گے، ہمیں نماز تراویح ادا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی باہر ان کی باتیں جس طرح طلباء ہوتے ہیں بات چیت کر لیتے ہیں تو آواز تو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی سن رہے تھے۔ آپ باہر تشریف نہ لائے سحری تک، سحری ہو گئی، جب نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو آپ نے آ کر فرمایا میرے علم میں تھا کہ آپ میرے خیمے کے باہر تھے اور آپ نماز تراویح کے انتظار کر رہے تھے، لیکن میں خود تشریف نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا الا انی خشیت ان یفترض علیکم، مجھے خدشہ یہ تھا کہ اگر میں آتا ممکن ہے کہ یہ نماز تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جاتی اور بعد میں تم پھر اس کی طاقت نہ رکھتے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ 5 نمازیں ہیں، بہت مشکل ہو جاتی نا بھئی، طلباء ہیں نا ہم، فجر کی نماز میں اٹھنا تو ویسے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو 5 نمازیں، پھر عشاء کی نماز 17 رکعتیں، پھر اس کے بعد 20 رکعتیں فرض ہو جاتی تو کون ادا کرتا؟ مثلا ادا تو کرتے لیکن کیا ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا۔ تو آپ نے اس کا یہ خدشہ فرمایا کہ مجھے خوف یہ تھا کہ کہیں میں آؤں اور یہ نماز کیا ہو جائے تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اس جملے سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی یا نہیں تھی پڑھانے کی؟ خواہش تھی نا، لیکن پڑھائی کیوں نہیں؟ کہ فرض نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے یہ کیا ہے؟ تکمیل عبور نبوت کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ اس طرح نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان کو نماز تراویح پڑھاؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے اس وقت سے نماز تراویح شروع کی اور پورا مہینہ جماعت ہوئی، ایک امام کے پیچھے جماعت ہوتی رہی، ایک امام کے پیچھے جماعت۔ اب یہ کام کرنا اللہ کے نبی چاہتے تھے، لیکن ایک خوف خدشہ یہ تھا کہ یہ کہیں نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے 3 راتیں پڑھا کر اس کو چھوڑ دیا، آگے اس کو نہیں پڑھایا۔ اب چونکہ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تھے، اب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اب اس نماز کے فرض ہونے کا خوف اور خطرہ تھا ہی نہیں، فرض ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی اس خواہش کی تکمیل فرمائی کہ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح شروع کرا دی۔ بات سمجھ آئی؟ اب ہم یہاں ایک بات اور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اب اعتراض یہ ہوگا سنت مؤکدہ تو وہ عمل ہوتا ہے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مؤکدہ وہ عمل ہوتا ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اختیار فرمائی ہو۔ نماز تراویح میں تو آپ کی مواظبت نہیں ہے، آپ نے 3 راتیں نماز پڑھی ہے، مواظبت کیسے ہوگی؟ آپ کہتے ہو سنت مؤکدہ ہے، یہ اعتراض ہوگا۔ جواب، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں بھی دوام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے دوام سوری، ایک ہوتا ہے دوام حقیقی۔ دوام سوری وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، سامنے ہو، صورتاً ہو، اور دوام حقیقی وہ ہوتا ہے دوام ہو مگر وہ نظر نہ آتا ہو، دوام ہو مگر وہ نظر نہ آتا ہو۔ دوام سوری تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھاتے، یہ پورا مہینہ نظر آتا، یہ ہوتا دوام سوری۔ ایسا تو ہوا نہیں۔ ہم کہتے ہیں تراویح کے اوپر مواظبت ہے، لیکن کون سی مواظبت ہے؟ دوام حقیقی والی ہے، دوام حقیقی والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ رمضان المبارک میں پورا جماعت نماز تراویح پڑھی جائے، لیکن آپ اس خوف سے نہیں پڑھا رہے تھے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔
خواہش تھی نا آپ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس خواہش کی تکمیل کی ہے تو اب یہ خواہش حقیقت میں کس کی ہوئی؟ اللہ کے نبی کی ہوئی۔ تو یہاں پر دوام ثابت ہو رہا ہے، لیکن یہ دوام کون سا ہے؟ حقیقتاً ہے، صورتاً نہیں ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا عام کر لیں، چاہے دوام سوری ہو یا دوام حقیقی ہو تو مواظبت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا مہینہ مواظبت کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی۔ تو نماز تراویح کیا ہوگی؟ بھی سنت ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے دور میں بھی ملتی ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہو کہ ایک کام کرنا چاہتا ہو، اس کی خواہش ہو، لیکن کسی عذر کی بنیاد پر وہ اس کام کو مکمل نہ کر سکے، دنیا سے چلا جائے، اور بعد میں آنے والا شخص اس کام کو کیا کرتا ہے بھئی؟ پورا کر لیتا ہے۔ آپ درجہ سادسہ میں تفسیر جلالین پڑھتے ہیں، آپ میں سے جس نے پڑھی ہوگی اس کو علم ہوگا۔ تفسیر جلالین کے مصنف دو ہیں، نمبر 1 علامہ محلی صاحب، نمبر 2 علامہ سیوطی صاحب۔ علامہ محلی صاحب یہ استاذ ہیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے شاگرد ہیں۔ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین لکھنا شروع کی، سورۃ الکہف سے شروع فرمائی اور سورۃ الناس تک پہنچے اور آپ دنیا سے چلے گئے، مکمل نہ کر سکے۔ آپ کے شاگرد نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کی اور کہف تک پہنچا دی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بعد میں پورا کیا۔ علامہ محلی اپنی زندگی میں اس کام کو مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، آپ دنیا سے چلے گئے، نہ کر سکے، تو آپ کی جو خواہش تھی بعد میں آپ کے شاگرد نے پوری کی ہے۔ نمبر 2 اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال تفسیر عثمانی ہے آپ کے سامنے۔ تفسیر عثمانی میں ترجمہ حضرت شیخ الہند کا ہے، اور اس کی تفسیر لکھنی شروع کی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سورۃ الفاتحہ لکھی، سورۃ بقرہ لکھی اور سورۃ آل عمران لکھی، اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ سورۃ نساء سے لے کر سورۃ والناس تک آگے تفسیر لکھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ شیخ الہند کی خواہش تھی یہ تفسیر میں پوری لکھ کر جاؤں، لیکن پوری نہ ہو سکی، اور بعد میں شیخ الہند حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا کیا بھئی؟ پورا کیا۔ تیسری مثال علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی فتح الملہم کے نام سے، لیکن یہ شرح بھی پوری نہ کر سکے، دنیا سے چلے گئے، اور بعد میں اس کا تکملہ لکھا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے۔ دیکھو یہ ہمارے دور کے اندر بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، بعد میں آنے والا اس کو کیا کرتا ہے بھئی؟ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی نماز تراویح پورا مہینہ ادا کی جائے، لیکن آپ کو خوف کیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اس خواہش کی تکمیل ہوئی خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں۔ یہاں میں ایک بات اور بھی واضح کر دوں، 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے۔ نمبر 2 اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ تیسرا کام ہے پورا مہینہ پڑھنا۔ پہلی چیز 20 رکعت تراویح کی تعداد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 2 جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسری چیز ہے پورا مہینہ اس کو ادا کرنا، یہ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں غلط فہمی یہی ہوتی ہے، مخالف تو کہتا ہی ہے، ہمارے اپنے بھی بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسری بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی تھی وہ ہے پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اب اس سے اگلی بات، یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، نماز تراویح کے بارے میں ہمارا اور ہمارے مخالف کا اختلاف کیا ہے؟ اگر اختلاف کا نقطہ نظر سمجھ میں آ جائے تو پھر دلائل کا سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ شاید آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے ہمارا اور ان کا اختلاف
8 رکعت اور 20 رکعت تراویح کا ہے کہ ہم 20 کے قائل ہیں اور وہ 8 کے قائل ہیں۔ بہت ساروں نے یہی سنا ہوگا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہمارا اور ان کا جو اختلاف ہے وہ 8 اور 20 کا نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے تراویح اور عدم تراویح کا۔ ہم اہل سنت والجماعت تراویح کے قائل ہیں، 20 رکعت تراویح کے، غیر مقلدین سرے سے تراویح کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تراویح کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ سماعت فرما لیں تاکہ بعد میں آپ کو الجھن نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارا جو اختلاف ہے وہ 8 اور 20 کا نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا اختلاف ہے بھائی؟ تراویح اور عدم تراویح کا ہے۔ ہم تراویح کے قائل ہیں، وہ سرے سے تراویح کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں، ہم 11 مہینے جو رات کی نماز ہے، نماز عشاء، اس میں ہم 4 چیزیں پڑھتے ہیں نا رات کی نماز۔ نمبر 1 عشاء کے 4 فرض، نمبر 2 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں 8 رکعت تہجد کی نماز، اور آخر میں پھر ہم پڑھتے ہیں وتر۔ یہی ہے نا بھائی؟ 4 ہے نا بھائی؟ یہی 4 چیزیں غیر مقلدین بھی کرتے ہیں 11 مہینے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اب ہماری نماز ہو جاتی ہے 5 چیزیں۔ نمبر 1 4 رکعت فرض، نمبر 2 2 رکعت سنت، نمبر 3 20 رکعت نماز تراویح، نمبر 4 3 رکعت تراویح کے متصل بعد وتر، نمبر 5 صبح سحری کے پہلے 8 رکعت نماز تہجد۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 5 چیزیں ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں غیر مقلدین کرتے ہیں 4 کام۔ کتنے کام کرتے ہیں بھئی؟ نمبر 1 عشاء کے 4 رکعت فرض، نمبر 2 2 رکعت سنت، نمبر 3 8 رکعت تہجد نفل، اور اس کے بعد یہ پڑھتے ہیں وتر۔ 3 پڑھ لیں یا 1 پڑھیں، کتنے کام ہوئے؟ 4 کام ہوئے۔ ان کے ہاں جو تہجد کی نماز تھی سحری سے پہلے، وہ اس کو عشاء میں تھوڑا پہلے لے آتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 8 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ 8 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ وہی تہجد والی ہیں جس کو یہ واپس لے آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہمارے ہاں عشاء کی نماز 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت کے بعد پھر کتنی رکعتیں ہیں بھائی؟ 20 رکعتیں ہیں۔ پھر اس کے متصل بعد 3 رکعت وتر ہے، اور صبح سحری سے تھوڑا پہلے ہم کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تہجد کی 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اور ان کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو گئی کہ وہ تراویح کے قائل کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے ان کی کتب کے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں، آپ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 غیر مقلد مولوی محمد صادق سیالکوٹی لکھتے ہیں، نماز تراویح اور تہجد دراصل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ کتاب کا نام صلاۃ الرسول صفحہ 378۔ پہلی عبارت کیا فرما رہے ہیں؟ نماز تراویح اور تہجد دراصل ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، تو گویا وہی تراویح وہی تہجد ہے۔ نمبر 2 غیر مقلد مولوی محمد اسماعیل سلفی لکھتے ہیں، یہ حوالے آپ کے ہاں نہیں ہوں گے، آپ صرف سماعت فرما لیں۔ اب فعل میں نہ دیکھتے رہیں، توجہ سے بیٹھیں۔ نمبر 2 غیر مقلد مولوی محمد اسماعیل سلفی لکھتے ہیں، رمضان المبارک میں تراویح وہی نماز ہے جس کا ذکر پہلے تہجد کے نام سے ہوا۔ آگے عبارت چھوڑ کر پھر بعض لوگ تراویح اور تہجد کو الگ الگ 2 نمازیں سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نماز رسول اکرم کی نماز صفحہ نمبر 98۔ نمبر 3 غیر مقلد مولوی محمد خالد سیف لکھتے ہیں، تہجد اور نماز تراویح در حقیقت ایک ہی نماز ہے۔ کتاب کا نام نماز مصطفیٰ صفحہ 169۔ نمبر 4 غیر مقلد ڈاکٹر شفیق الرحمان لکھتے ہیں، ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک چیز ہے۔
حوالہ نماز نبوی صفحہ نمبر 441۔ نمبر 5، غیر مقلد مولوی خواجہ محمد قاسم لکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ کتاب کا نام ہے حی علی الصلاۃ، صفحہ نمبر 33۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے حوالے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان کی کتب سے 5 حوالے پیش کر رہے ہیں، اپنے ملاحظہ فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں نماز تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، صرف نام اس کے 2 کر لیتے ہیں۔ 11 مہینے اس کو وہ تہجد کہتے رہتے ہیں۔ اب وہی نماز تہجد جو 8 رکعت ہے اس کو عشاء کے متصل بعد کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں تراویح کی نماز ہے۔ یہ ان کے کبار علماء ہیں جو اس نماز کو کیا کر رہے ہیں کہ نماز کیا ہے بھئی، ایک ہی نماز ہے۔ اب بتائیں کہ یہ تراویح کا قیل ہے یا منکر ہے؟ صراحتاً یہ تراویح کا کیا ہے بھئی، منکر ہے۔ دیکھو غیر مقلدین تکیہ کر رہے ہیں، جس طرح قادیانی تکیہ کرتے ہیں۔ جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، ہم تو محمد کو مانتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں بھی تکیے کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اس محمد سے مراد وہ کس کو مراد لیتے ہیں؟ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ نمبر 2، ان کے بھائی روافظ یہ تکیہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، لیکن کون سا قرآن مانتے ہیں؟ وہ قرآن ہے جو ان کے نظریے کے مطابق امام مہدی جس کو لے کر غار میں چلا گیا ہے۔ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن مراد وہ قرآن ہے جو امام مہدی کہاں لے کے چلا گیا ہے؟ غار میں۔ ان کی کتب میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو اصلی قرآن ہے جو امام مہدی اس غار میں لے کر چلے گئے ہیں، فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ 70 ذراعها 70 اطولها 70 ذراعا، وہ قرآن کریم 70 ہاتھ 70 گز لمبا ہے۔ حضرت علامہ عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں، اس غار کو میں نے دیکھا ہے، سرہ من رآ جو غار ہے، فرماتے ہیں کہ وہ غار اتنی بڑی ہے کہ اس میں بلی بھی نہیں جا سکتی۔ جن کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی اس قرآن کو جس کی تقریباً غالباً 18,000 آیات ہیں، ان کے بقول وہ اصلی قرآن ہے۔ جب یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، تکیے کی بنیاد پر مراد وہ قرآن لے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آج کا منکرین حیات النبی یہ کہتے ہیں کہ ہم حیات کو مانتے ہیں۔ کون سی حیات؟ حیات برزخیہ کے ہم قائل ہیں۔ اب یہ تکیہ ہے، برزخی کی وضاحت پوچھو تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ علیین میں ہم مانتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ حیات برزخیہ مانتے ہیں، لیکن جب وضاحت پوچھو برزخ ہے کیا، پھر کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ علیین میں۔ جس طرح یہ 3 فرقے تکیہ کر رہے ہیں، اسی طرح غیر مقلدین بھی تکیہ کر رہے ہیں۔ عشاء رمضان المبارک میں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں 8 رکعت تہجد، 8 نوافل پڑھتے ہیں، اس کو نام کس چیز کا دیتے ہیں بھئی؟ تراویح کا نام دیتے ہیں۔ یہ سرے سے تراویح کا منکر ہے، تراویح کا قائل ہے ہی نہیں۔ ایک بات یہاں اور سمجھ لیں، تراویح کسے کہتے ہیں؟ تراویح کا لفظ جمع کا ہے، اس کا واحد، اس کا مفرد کیا ہے؟ ترویحتن، ترویحہ وقف ترویحتن، ٹھیک ہے بھئی۔ تراویح کا لفظ جمع ہے، جمع کے کم از کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے کم از کم 3 افراد بھی لیں تو تب بھی رکعتیں بنتی ہیں 16۔ اس بات کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں، تراویح کا لفظ جمع کا ہے، کم از کم جمع کے افراد مراد لیں 3 ترویح مراد لیں تو رکعتیں بنتی ہیں کتنی؟ 16 بنتی ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیں، مسند زید کے اندر صفحہ نمبر 159 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو نماز تراویح پڑھاتا تھا اس کو حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھانی ہے اور ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے،
اور ہر 4 رکعتوں کے درمیان میں یراوح ما بین کل 4 رکعتین، ہر 4 رکعتوں کے درمیان میں وقفہ کرنا ہے، راحت لینی ہے، آرام کرنا ہے، ہر 4 رکعتوں کے درمیان میں۔ توجہ ہے بھائی، اگر نماز پڑھنی ہو صرف 4 رکعتیں، اس کے بعد کوئی وقفے کی آرام کی ضرورت نہیں ہے، نماز ختم ہوگی چلے جاؤ، ایسے نا جیسے نماز عصر ہے۔ اگر ان 4 رکعتوں کے بعد دوسری پھر 4 پڑھنی ہو تو اب درمیان میں کیا ہوگا؟ وقفہ ہوگا۔ تراویح ہم ایسے پڑھتے ہیں نا بھائی، 4 رکعتوں کے بعد دیکھیں توجہ، یہ ہوگی پہلی 4 رکعتیں، اب اس کے بعد ایک کیا ہوگا؟ وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر 4 پڑھنی ہے نا بھائی، یہ ترویحہ ہو گیا، وقفہ ہو گیا، یہ 4 ہوگی، رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 8۔ اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ ترویحہ، وقفے کتنی ہو گئے؟ 1 اور 1 2 ہو گئے، رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 12 ہوگی نا بھائی۔ اب اس کے بعد پھر وقفہ ہوگا اور پھر رکعتیں کتنی پڑھیں گے؟ 4۔ یہ جو خالی جگہ ہے نا خلا، یہ کتنے؟ 1 2 3، وقفے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، رکعتیں 4 4 4 4 کتنی ہو گئی؟ 16۔ لفظ تراویح جمع ہے اور جمع کے کم از کم افراد 3 مراد لیں، 3 ترویحیں کریں تو رکعتیں کتنی بنتی ہیں بھائی؟ 16 بنتی ہیں۔ تو یہ 16 پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ تو یہ کس منہ سے اپنے اس نماز کو تراویح کا نام دیتے ہیں؟ تراویح کا نام تب دیتے جب یہ کیا کرتے؟ اس پر عمل کرتے، ان کا عمل اس پر نہیں ہے۔ یہ رکعتیں پڑھتے ہیں کتنی؟ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں، 4 وقفہ اور پھر 4، صحیح ہے؟ اور پھر اس کے بعد وقفہ، پھر آگے 3 وتر، ایسے کر لیں تو پھر یہ بنتے ہیں 2 ترویحیں۔ وتر کو ملائیں تو ترویحیں بنتے ہیں 2 بنتے ہیں، اگر وتر نہ ہو تو ترویحہ بنتا ہے 1۔ اگر وتر پڑھیں تو پھر اس کا نام ہونا چاہیے تھا کیا؟ ترویحتان یا ترویحتین ہونا چاہیے۔ اگر وتر بعد میں نہ پڑھیں تو پھر اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ترویحہ۔ تو دونوں صورتوں میں جو بھی نام لیں، تراویح کا نام ان پر صادق آتا ہی نہیں ہے، تو لفظ تراویح ہی استعمال کرنا ان کا غلط ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوگی ان کی کتب سے کہ یہ لوگ تراویح کے سرے سے منکر ہیں، تراویح کے قائل ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اہل سنت والجماعت 4 رکعت نماز عشاء، 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم؟ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، پھر اس کے متصل بعد 3 رکعت وتر، اور پھر آخر میں جا کر صبح سحری سے پہلے 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے ہیں، یہی ہے۔ اور غیر مقلدین عشاء کے متصل بعد تہجد پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد صبح تک یہ کوئی نوافل نہیں پڑھتے، کہتے ہیں وہی نماز تہجد جو 11 مہینے آخر میں ہوتی ہے، 12ویں مہینے میں اس کو تھوڑا پہلے لے آتے ہیں۔ شروع میں نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، عبادت کو بڑھایا، صحابہ کو ترغیب دی، اہل بیت ازواج مطہرات کو ترغیب دی کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، تو اس میں تو عبادت کو بڑھانا چاہیے۔ یہ اس عبادت کو جو متعین ہے اس کو بھی کام کر لیتے ہیں، 20 کے بجائے 8 لے آتے ہیں، اور پھر یہ 8 وہ ہیں جو نفل ہیں، تہجد کی نمازیں تراویح اس لیے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، تراویح نہیں پڑھتے۔ اب آپ دیکھ لیں، بے تراویح اور تہجد یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں، ان کے درمیان میں آپ کے سامنے کچھ فرق بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا فرق، نماز تراویح اور نماز تہجد کی مشروعیت کے جو ماخذ ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ نماز تہجد کی مشروعیت کا ماخذ قرآن کریم ہے، سورۃ بنی اسرائیل وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد یہاں سے ثابت ہے، اور تراویح حدیث پاک سے وَسَنَنْتُ لَكَ قِيَامَهُ، دونوں کی مشروعیت کے ماخذ الگ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے نماز تراویح نماز تہجد کیا ہے بھئی؟ الگ الگ 2 نمازیں مستقل۔ نمبر 2، مکان مشروعیت، مشروعیت کی جو جگہ ہے وہ بھی دونوں کی الگ الگ ہے۔ تہجد مکہ میں تھی، اللہ کے نبی مکہ میں تہجد پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ اور تراویح کہاں سے شروع ہوئی؟ مدینہ سے شروع ہوئی۔ اب دیکھیں، مکہ کے اندر تراویح ہے نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے، جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے مدینہ میں تو یہاں سے پھر نماز تراویح شروع ہوئی۔ نمبر 3، زمانے مشروعیت بھی الگ الگ ہے۔
تہجد کی زمانہ مشروعیت کون سا ہے؟ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور تراویح کا زمانہ مشروعیت ہجرت کے بعد کا ہے۔ نمبر 5، تہجد کی نماز سنت غیر مؤکدہ ہے، اور تراویح کی نماز کیا ہے بھئی؟ سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 6، تہجد میں اصل یہ ہے کہ وہ بغیر جماعت کے ہوتی ہے، انفرادی ہوتی ہے، اور تراویح میں اصل یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہو بھئی؟ جماعت کے ساتھ ہو۔ نمبر 7، تہجد کی نماز رمضان اور غیر رمضان، آسان ترجمہ پورے 12 مہینے میں ہے۔ تہجد کی نماز پورے 12 مہینے میں ہے، اور نماز تراویح صرف کس مہینے میں ہے؟ رمضان اور مبارک کے مہینے میں ہے۔ نمبر 8، تہجد کی نماز حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق جو صحیح بخاری میں ہے 4 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں، اور جبکہ تراویح کی کتنی ہوتی ہیں بھئی؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 9، نماز تہجد کی رکعات متعین نہیں ہیں، 2 پڑھ لیں تب ٹھیک، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8، 10، 12 تک کے روایات موجود ہیں، لیکن راجح 8 ہیں۔ جو بھی پڑھ لیں اس کی تعداد متعین نہیں ہے، اور تراویح کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے بھئی؟ متعین ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 20 رکعتیں ہیں۔ نمبر 10، تہجد اور نماز تراویح کے نام جدا جدا ہیں، جس طرح دیگر نمازوں کے۔ ہم نماز فجر کے بعد ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے 10-12 منٹ بعد ہم جو نماز پڑھتے اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کوئی نماز تراویح نہیں کہتا، اس کو کوئی تہجد نہیں کہتا، اس کا مستقل نام ہے نماز اشراق۔ 2-2.5 گھنٹوں کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ نماز چاشت۔ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اوابین ہے۔ جس طرح باقی نمازوں کے نام الگ الگ ہیں، اسی طرح یہ جو 2 نمازیں ہیں، نماز تہجد، نماز تراویح، ان کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ تراویح کا نام تراویح ہے، اور تہجد کا نام نماز تہجد ہے۔ یہ 10 فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کی، روایات موجود ہیں، لیکن راجح 8 ہیں۔ جو بھی پڑھ لیں اس کی تعداد متعین نہیں ہے، اور تراویح کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے بھئی؟ متعین ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 20 رکعتیں ہیں۔ نمبر 10، تہجد اور نماز تراویح کے نام جدا جدا ہیں، جس طرح دیگر نمازوں کے۔ ہم نماز فجر کے بعد ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے 10-12 منٹ بعد ہم جو نماز پڑھتے اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کوئی نماز تراویح نہیں کہتا، اس کو کوئی تہجد نہیں کہتا، اس کا مستقل نام ہے نماز اشراق۔ 2-2.5 گھنٹوں کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ نماز چاشت۔ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اوابین ہے۔ جس طرح باقی نمازوں کے نام الگ الگ ہیں، اسی طرح یہ جو 2 نمازیں ہیں، نماز تہجد، نماز تراویح، ان کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ تراویح کا نام تراویح ہے، اور تہجد کا نام نماز تہجد ہے۔ یہ 10 فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد یہ 2 الگ الگ مستقل نمازیں ہیں۔ میں اس بات کو سمجھا رہا تھا کہ غیر مقلدین 11 مہینے جو نماز سحری کے وقت پڑھتے ہیں 8 رکعت تہجد والی، اس کو کھینچ کر رمضان میں عشاء کے متصل بعد لے آتے ہیں، اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ بھی تراویح کا نام۔ حالانکہ تراویح اور تہجد 2 کیا ہیں؟ مستقل الگ الگ نمازیں ہیں۔ میں نے پوری بات کا میری اب تک خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے بھئی؟ سنت پر ہے۔ دین میں اختلاف ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس اختلاف کا حل خلفائے راشدین ہمارے سامنے ہیں، ان کے عمل کو دیکھیں گے، پورے دین کے اندر ہونے والا اختلاف کیا ہو جائے گا بھئی؟ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے جس طرح عقائد میں معیار ہیں، اسی طرح اعمال میں بھی کیا ہیں بھئی؟ معیار ہیں۔ اب بات آتی ہے نماز تراویح کے بارے میں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ نماز ہے، سنت مؤکدہ نماز ہے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل، نمبر 1 احادیث مرفوعہ۔ احادیث مرفوع وہ ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک موجود ہو، آپ کے سامنے فعل موجود ہے۔ اس میں کچھ دلائل آپ ملاحظہ فرما لیں، باقی وقت بہت کم ہے، بعد میں آپ اپنے پاس یہ فعل رکھ لیں گے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں گے۔ دلائل لکھے ہوئے ہیں، احادیث لکھی ہوئی ہیں، کتب کے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔
جہاں کہیں سند پر بحث ہوتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، تو ان کے جوابات بھی ساتھ میں دیے ہوئے ہیں۔ احادیث مرفوعہ، پھر اس کے بعد ہم خلفاء راشدین میں سے خلفاء ثلاثہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کریں گے کہ وہ تینوں حضرات 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ ان کے بعد دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی موقف ہے۔ نمبر 3، جمہور علماء کا موقف اور اجماع، پوری امت کا اجماع ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ پوری دنیا کے اہل و سنت والجماعت کا یہی موقف آ رہا ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ کوئی 150-200 سال پہلے سے یہ غیر مقلدین نے آ کر اس میں اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے اس کا نام وہی رکھا، لیکن دھوکہ مسلمانوں کو یہ دیا کہ تہجد کی نماز کو عشاء کے متصل بعد لے آئے اور اس کو تراویح کا نماز دے دیا۔ اس کے علاوہ ائمہ اربعہ، اس وقت پوری دنیا کے اندر 4 امام ایسے ہیں جو ائمہ متبوعین ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ 4 ائمہ ایسے ہیں جو امت کے اجماع سے ثابت ہیں، یہ امام ہیں۔ ان کے مقلدین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے وہ سارے کے سارے 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، 1 رکعت بھی کوئی کم نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین، آپ مکہ مکرمہ دونوں سرزمین پر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں، مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ کے اندر تمام مساجد کے اندر مرکزی مساجد مسجد نبوی اور بیت الحرم کے اندر یہاں پر 20 رکعت نماز ادا کی جا رہی ہے۔ کتنی رکعت ادا کی جا رہی ہیں بھئی؟ 20 رکعت۔ بلاد اسلامیہ، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، کوفہ، بصرہ، دیگر اسلامی آپ ممالک میں اندر چلے جائیں، 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ ہماری اس فعل کے اندر یہ سارے دلائل موجود ہیں۔ میں آپ کی تسلی کے لیے ایک دلیل مرفوع پیش کر دیتا ہوں، آپ فعل میں اس کو دیکھ لیں۔ اس کی سند پر جو اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب موجود ہے، مختصر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دلیل نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی رکعتیں پڑھاتے بھائی؟ 20 رکعت اور نماز وتر ادا فرماتے۔ 2 باتیں آ گئی۔ اب یہاں پر اس سند کے اندر ایک راوی ہے ابراہیم بن عثمان، ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس۔ اس کے اوپر اعتراض ہے، بعض حضرات نے اس پر جرح کی ہے اور دیگر کئی حضرات نے اس کی توثیق بیان کی ہے کہ یہ راوی کیا ہے بھئی؟ ثقہ ہے۔ میں اس سے ہٹ کر ایک بات اور کرتا ہوں۔ پہلا دور ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، راوی ہیں کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ پھر اس کے بعد کا دور ہے کس کا؟ حضرت مقسم تابعین کا، پھر اس کے بعد عن الحکم ہے۔ یہ 3 زمانے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے زمانے میں یہ حدیث صحیح، حضرت مقسم کے زمانے میں حدیث صحیح، حضرت حکم کے زمانے میں یہ حدیث کیا ہے بھائی؟ صحیح۔ اب اس کے بعد جو ایک نچلا راوی آ رہا ہے ابراہیم بن عثمان، اس پر جرح کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے بھائی؟ ضعیف ہے۔ اب اس سے پہلے اوپر چلے جائیں، اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کا، مقسم کا، حکم کا، ان زمانوں کے اندر یہ حدیث کیا ہے بھائی؟ صحیح ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں ضعف آ رہا ہے، کس میں؟ بعد میں آ رہا ہے، وہ اس ایک راوی کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن یہ ضعف بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اصول حدیث کا ضابطہ یہ ہے، جو راوی ضعیف ہو، جس پر محدثین نے نقد کیا ہو اور دیگر محدثین نے اس کی عدالت کو، اس کی ثقاہت کو بیان کیا ہو، ایسی حدیث کم از کم حسن درجے کی ہو جاتی ہے، وہ صحیح بھی نہیں ہوتی اور ضعیف بھی نہیں رہتی، حسن درجے کی ہو جاتی ہے، تو یہ حدیث حسن ہے۔ میں اس سے ہٹ کر ایک عام بات کرتا ہوں، ان تمام احادیث کو آپ چھوڑ دیں، آپ پورے 1400 سال کی تاریخ دیکھیں۔ تاریخ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، صدیق اکبر اور اوپر اللہ کے نبی کا زمانہ، وہاں سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرتی آ رہی ہے۔ اس کو اصول حدیث کے مطابق اس کو کہتے ہیں تعامل امت۔ تعامل امت کا مطلب جب ایک عمل پر امت عمل کرنا شروع کر دے، وہاں پر روایات کی ضرورت نہیں رہتی۔ تعامل عمل
امت کا تعامل یہ ایک بہت بڑی حجت ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر روایات نہ بھی ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر دے، اس کے اوپر ذوف کا اعتراض کرے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس اگر یہ روایت نہ بھی ہوتی تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس امت کا عمل موجود ہے۔ امت کا عمل یہ ایک مستقل دلیل ہے، یہ حجت ہے، روایات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اس کے اوپر ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ مدینہ المنورہ کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی موطا امام مالک۔ آپ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر جو اکثر سند آتی ہے وہ یہ آتی ہے مالک النافع عن ابن عمر، مالک النافع عن ابن عمر، یہ سند بہت ساری آتی ہے۔ اس سند کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ متبع سنت ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بہت زیادہ لیتے ہیں۔ آپ موطا امام مالک اٹھا کر دیکھیں، کئی احادیث ایسی آ رہی ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ لے رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری جلد اول کے اندر لائے ہیں، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع دین کی بات کی ہے، لیکن یہ وہ رفع دین ہے جو غیر مقلدین والا نہیں ہے۔ رفع دین کے اوپر اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ ان کی دلیل کیسے نہیں ہے، چلیں اس کو بعد میں کریں گے۔ بہرحال یہاں سمجھ لیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے وہ اس میں رفع دین کی بات کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو بہت زیادہ لیتے ہیں اور ان کی روایت کو بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن مدینہ کے اندر جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو دیکھا کہ وہ رفع دین کی بات کرتے ہیں، ادھر آپ نے پورے مدینہ کا تعامل دیکھا جس کے اندر تابعین حضرات ہیں، دوسرے حضرات موجود ہیں، ان کے عمل کو دیکھنے کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو چھوڑ دیا، اپنی موطا میں نہیں لائے، انہوں نے یہاں پر تعامل کو لیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع دین نماز میں نہیں کیا جائے گا، وہ رفع دین کے قائل نہیں ہے جس طرح احناف ہیں۔ کیوں؟ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر جب تعامل امت آ گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے پوری 1400 سال کی آپ تاریخ کو کھنگال کے دیکھ لیں، اہل سنت والجماعت کا ایک فرد دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، وہ 20 رکعت سے ایک رکعت بھی کم نہیں پڑھتا۔ یہ پوری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ تراویح کی نماز کتنی ہے بھئی، 20 رکعتیں ہیں۔ اگر احادیث کے اندر ذوف آ بھی جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس حدیث کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ختم کیسے ہو جاتا ہے؟ محدثین نے ایک اصول بیان کیا ہے، ایک حدیث ضعیف ہو، اس حدیث کو جب امت قبول کر لے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تلقی بالقبول امت۔ تلقی بالقبول کہتے ہیں کہ امت نے اس حدیث کو قبول کر لیا ہے۔ جس حدیث کو امت قبول کرتی آئے وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ آپ اس حدیث کے دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے تحقیق و سند، دیکھیں 2 لفظ ہیں، اسنادہ حسن وقت لقت الامت بالقبول فہو صحیح۔ یہ حدیث کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ صحیح ہو جاتی ہے۔ اب صحیح حدیث کی کتنی شرائط ہیں؟ 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ راوی کیا ہونا چاہیے بھائی؟ عادل۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث کی سند متصل ہو، منقطع نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ راوی تام و ضبط ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث معلل نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں وہ ہیں جو آپ عام اصول حدیث کے اندر پڑھتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث وہ ہوتی ہے جس کو ہم صحیح کہتے ہیں جس کو امت قبول کر لے۔ اب قبول کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو لیں اور اس کی بات کو قولاً رد کر دیں یا قبول کر لیں، زبان سے کہہ لیں کہ اس کی بات ٹھیک نہیں یا اس کی بات ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قبول اور رد کرنے کا اصول ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بندہ کوئی بات کہتا ہے، آپ اس کی بات کو سن کر اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر بہت سارے محدثین نے، جو وہ حضرات جنہوں نے ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ کو ضعیف کہا،
لیکن ان کا اپنا عمل بھی 20 رکعت تراویح کا ہے، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح کو قبول کیا، دوسرے حضرات نے بھی 20 رکعت تراویح کو قبول کیا۔ تلقی بالقبول کی وجہ سے یہ حدیث صحیح بن جاتی ہے۔ جب حدیث صحیح ہے تو اس کے اوپر اعتراض کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حدیث جابر بن عبداللہ ہے، 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے، آپ کے زمانہ میں 7 حضرات وہ تھے جو نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، وہ ساتوں کے ساتوں 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، آپ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ پوری امت کا اجماع۔ نمبر 1 حوالہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں، اجمع الصحابۃ علی ان تراویح 20 رکعتا، پورے صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح کی نماز کتنی ہے بھئی؟ 20 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ اس مقام پر 6-7 ہم نے حوالے دیے ہیں، امت کا اجماع ہے کہ نماز تراویح کتنی ہے بھئی؟ 20 رکعت تراویح ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر سابق قاضی شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، التراویح اکثر من 1000 عام، انہوں نے 1000 سے زیادہ کی پوری تاریخ لکھی ہے، اس کے اندر یہ ثابت کیا ہے نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں بھئی؟ 20 رکعت تراویح ہیں۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک امام ہے شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب آپ التبیان پڑھتے ہیں، اصول تفسیر کے نام سے ہمارے درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ علامہ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح، اس کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر سعودی حکومت کے زمانے تک پوری تاریخ لکھ دی ہے کہ نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں بھئی؟ 20 رکعتیں ہیں۔ میں غیر مقلدین کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس کے جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث عائشہ بخاری کے اندر موجود ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور دلیل کے الفاظ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی رمضان میں؟ آپ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے بھئی؟ 11 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں۔ اب بتاؤ غیر رمضان میں یہ جو 11 رکعتیں ہوں گی کون سی نماز ہوگی؟ نماز تہجد ہوگی، اور 3 رکعت وتر ہوں گے۔ وہی نماز رمضان کے اندر آئے تو وہ کون سی نماز ہوگی؟ نماز تراویح ہوگی، تہجد ہوگی؟ وہ نماز تہجد ہے۔ اس حدیث پر غیر مقلدین کا سرے سے عمل ہے ہی نہیں، اس حدیث کی وہ سرے سے مخالفت کرتے ہیں۔ اب کیسے؟ نمبر 1 پہلی بات، اس کے اندر بات آ رہی ہے رمضان اور غیر رمضان کی۔ رمضان کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، غیر رمضان میں کیا ہوگا؟ تراویح ہوگی۔ اور اس کے خود غیر مقلدین بھی قائل نہیں ہیں کہ غیر رمضان میں کیا ہوتی ہے بھئی؟ تراویح ہوتی ہے۔ یہاں پر لفظ رمضان غیر رمضان۔ نمبر 2، اس حدیث پاک کے اندر 11 رکعتیں تنہا پڑھنے کا ذکر ہے، اور یہ تراویح کیسے پڑھتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اس حدیث پاک کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 پھر 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ۔ یہ تراویح کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی 3، آخر میں 3 رکعت کیا پڑھتے بھئی؟ وطر پڑھتے، اور یہ وطر کی کوئی 1 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر سرے سے ان کا عمل ہے ہی نہیں۔ بس میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث فعل پوری نہیں ہو سکی وقت کی قلت کی وجہ سے، آپ کے سامنے فعل موجود ہے، بعد میں آپ اس کے دلائل کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ آخری بات اس کو سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں عمل کے مطابق دلیل ہو تو وہ قابل قبول ہے، اگر دلیل عمل کے مطابق نہیں تو وہ قابل قبول نہیں۔ غیر مقلدین رمضان میں 5 کام کرتے ہیں۔ کتنے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1، 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، باجماعت پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، ہر مسجد میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، تراویح میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ کتنے کام کرتے ہیں بھئی؟ 5 کام۔ ہمارا ان سے مطالبہ ہے ان 5 کاموں پر قرآن سے کوئی حدیث دلیل پیش کرو، آیت پیش کرو، نہیں ہے۔
بخاری کی پیش کرو، صحیح مسلم کی پیش کرو، اس سے آگے رعایت سنن اربع کی پیش کرو، اس سے آگے چلو، ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث پیش کرو، کسی کتاب سے پیش کرو، صحیح حدیث پیش کرو، حسن پیش کرو، اس سے آگے کوئی ضعیف حدیث ہو تو وہ بھی لا کے پیش کرو۔ اس سے اگلی بات ہم کہتے ہیں کہ اس تمہارے عمل پر ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک موضوع من گھڑت حدیث ہو وہ پیش کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی غیر مقلد اپنے اس عمل کو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہی سوال ہم سے ہوگا، تم بھی یہ 5 کام کرتے ہو۔ نمبر 1 20 رکعت تراویح، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 ہر مسجد میں، نمبر 5 قرآن کریم ختم کرتے ہو، تم اس پر حدیث پیش کرو۔ ہم سے مطالبہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہم ہیں جوامع الکلم والے، ہم کلم نہیں، ہم کیا ہے بھائی؟ جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نص ایک ہو، اس کے اندر مسائل کیا ہوں؟ سینکڑوں ہوں۔ بھئی ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، فعلیکم بسنتی، تفصیل سے بات ہو چکی ہے نا بھئی، سنت ہے نہیں ہے؟ اجماع امت ہے، قیاس ہے۔ ہمارے چاروں دلائل میں سے بتاؤ کہ ہمارا عمل ثابت ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہمارا عمل تو ثابت ہے، اگر ہم صرف بات حدیث کی کرتے تو تب ہم آپ سے کیا کرتے؟ ہم سے مطالبہ کرتے۔ تم بات کرتے ہو کس کی؟ صرف حدیث کی بات کرتے ہو، تو اپنے یہ 5 کام 5 عمل پورے ذخیرہ حدیث میں سے ہم نے موضوع حدیث تک بات کی ہے، آپ ثابت کر لیں، پھر ہم آپ کو مان جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔